یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اے والی دنیا دین، یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں سلسلہ رحمت للعالمین میں۔ الحمدللہ مدنی چینل کی اسکرین پر یہ سلسلہ اپنی رونقیں لٹاتا ہے، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کے مبارک اوصاف اور آپ کے صدقے میں امت کو ملنے والی کرم نوازیاں، پیاری پیاری ادائیں، پیاری پیاری سنتیں اور وہ پیاری پیاری باتیں کہ جنہیں اپنا کر ہم اپنی زندگی کو گل و گلزار اور باغ و بہار بنا سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی طرف بڑھائیں۔ اور الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، ہم کلام بھی سنتے رہتے ہیں، مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت پیارے نعت خواں محمد حسنین رضا بھائی موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے۔ اور ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اس سلسلے میں، جو اللہ پاک نے کچھ اپنے خاص بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان کو ہم سن رہے ہیں۔ یہ کم و بیش 12 آیتوں میں 12 نشانیاں ہیں جن کو اللہ پاک نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے، اور اپنے خاص بندوں کی یہ نشانیاں ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندوں میں یہ خوبیاں اور یہ خصلتیں، یہ اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو رحمان کے سب سے خاص بندے وہ ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ سے بڑا اللہ کا کوئی خاص بندہ نہیں، آپ سے بڑا کسی کا رتبہ نہیں، کیونکہ آپ افضل الانبیاء ہیں، افضل الرسل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یقیناً کامل و اکمل طور پر یہ 12 خوبیاں، نشانیاں پائی جاتی تھیں۔ ان میں سے 3 نشانیوں کے حوالے سے ہم نے 3 خصلتوں کے حوالے سے گزشتہ سلسلوں میں مدنی پھول حاصل کیے تھے۔ نمبر 1 یہ کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں تو وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، اور بحث و مباحثے اور جھگڑے سے بچ کر سلام متارکت کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، یعنی اپنا دامن بچا کر نکل جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر اپنا معاملہ سنبھال لیتے ہیں۔ یہ دوسری نشانی بیان فرمائی۔ دیکھا جائے تو واقعی اللہ والوں کی ادا ہوتی ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ اگر کوئی ان سے بحث کرتا ہے، خواہ مخواہ کی بحث جس میں نہ کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی بات ہے، تو وہ الٹا جہالت کے ساتھ اس سے پیش نہیں آتے، بلکہ اس سے اعراض کرتے ہوئے، جیسے قرآن نے فرمایا قالو سلاما، سلام کہتے ہوئے کہ بھائی بس سلام، اپنا کام کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے آپ اعراض فرمائیے، انہیں چھوڑ دیجئے، نصیحت وغیرہ کرتے رہیے، مگر یہ جو بحث کرتے ہیں، جو خواہ مخواہ کی بحثیں ہیں، اس کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ اعراض کریں۔ اور آپ کے توسط اور وسیلے سے یہ ہماری تربیت بھی ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم خواہ مخواہ کی بحث، تکرار اور خواہ مخواہ جواب کا جواب اور جواب الجواب، اور جس میں کوئی سر پیر اور کوئی نفع کا کوئی ہمیں ذریعہ نظر نہ آتا ہو، پھر بھی لگے پڑے رہیں اور وقت کا ضیاع نظر آتا ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کی تربیت میں سے ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض اوقات ایسی ایسی بحثیں کرتے تھے کفار و مشرکین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض واقعی کمال کا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحث و مباحثے میں اس طرح سے نہیں پڑھتے تھے کہ جس میں کوئی نفع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض بھی کمال کا تھا، اور آپ کا سلام جو قرآن نے بیان کیا کہ قالو سلاما، آپ کا یہ انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ جب آپ نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلے تھے، ابو لہب جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ میرا بھتیجا معاذ اللہ مجنون ہو گیا ہے،
یہ کہتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہتے تھے، نیکی کی دعوت کا فریضہ سر انجام دیتے، تبلیغ فرماتے رہتے، اور آپ ابو لہب کو جسے آپ اگنور کرتے تھے اور اعراض کے ساتھ آپ اپنا سلسلہ چلاتے رہتے۔ ایک بار ایسا ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر، ایک جہاں پر کثیر لوگ جمع تھے، نیکی کی دعوت دے رہے تھے۔ ابو جہل اس پوری نیکی کی دعوت کے دوران آپ پر دھول اڑاتا رہا، اس نے دھول جمع کی ہوئی ہوگی اور یہ دھول، یہ مٹی آپ کے چہرے کی طرف اڑاتا رہا، تنگ کرتا رہا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے اپنا کام کرتے رہے، اپنا تبلیغ کا کام فرماتے رہے، اور اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال کے اعراض کا بھی مظاہرہ کیا کہ کیسے جاہلوں سے اعراض کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک ایسی پیاری صفت عطا فرمائے کہ ہم حقیقی مدنی کام کرنے والے بن جائیں، خامہ خواہ کے جھگڑوں سے، خامہ خواہ کے مجادلوں اور خامہ خواہ کے بحثوں سے جو ہے نا اپنا بھی امیج خراب ہوتا ہے، اور اللہ والوں کا یہ انداز بھی نہیں ہے۔ تیسری جو نشانی، تیسری جو خصلت بیان فرمائی گئی ان آیتوں میں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ والے رات ہوتی ہے تو اللہ کے حضور رات اس انداز سے گزارتے ہیں کہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جب رات ہوتی ہے تو یہ رات کا وقت اللہ کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ وہ خصلت ہے، یہ وہ کمال کی خوبی ہے کہ دیکھا جائے تو بدرجہ اتم ہمارے پیارے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں پائی جاتی ہے۔ پوری پوری رات کا قیام، پوری پوری رات کی عبادت، غار ہرا میں کئی کئی دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہنا اور قیام میں رہنا اور اس کی یاد میں لگے رہنا، اور اس انداز سے اتنا قیام کرنا کہ کبھی کبھی پاؤں مبارک میں سوجن آ جائے، اتنا قیام کرنا کہ اللہ پاک قرآن میں فرما دے، اے حبیب قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام تو کیا کریں مگر تھوڑا کیا کریں، تھوڑا قیام کیا کریں۔ آپ اتنا کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا مشقت میں پڑھنا گوارا نہیں ہوتا ہے۔ کیسی محبت ہے، کیسی محبوبیت ہے، سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عبدیت ہے، اللہ کی بندگی کا کیا کمال کا مظاہرہ ہے کہ پوری رات کا قیام ہے، اتنا قیام ہے کہ تکلیف میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے رات میں قیام تو کریں مگر تھوڑا کیا کریں، نصفہ، پوری رات آپ قیام کرتے ہیں تو آدھی رات قیام کریں، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی تھوڑا کم کر دیں، او زد علیہ، یا تھوڑا بڑھا دیں۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بھی کمال کا ہے۔ رات میں قیام کرنے کے حوالے سے سب سے کامل شخصیت یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے صدقے سے امت کے بڑے بڑے اولیاء اکابر کی اوصاف جب ہم پڑھتے ہیں تو واقعی یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ وہ ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی کروٹیں ان کے بستروں سے دور رہتی ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتی میوے، جنتی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور پھر ان کی تعریف کی جائے گی، انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنتی نعمتیں لے رہے ہیں آج، یہ پہلے بڑے احسان کرنے والے تھے، یہ نیکیاں کرنے والے تھے، بھلائیاں کرنے والے تھے، اور ان کی ایک اور تعریف کرتے ہوئے سورہ زاریات میں اللہ پاک فرمائے گا جو جنت میں ان کے لیے ہوگا، فرمایا جائے گا، اس کی حکایت کرتے ہوئے سورہ زاریات میں بیان فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں کم سویا کرتے تھے، کم آرام کیا کرتے تھے۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ مناسب اور بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ بندہ رات کا کچھ حصہ آرام کرے اور کچھ حصہ عبادت کرے، عبادت کے لیے بھی اٹھے، اور پوری رات فجر تک سوئے رہنا اس کو اولیاء اور صوفیاء نے معیوب گردانا ہے۔ یہ اس زمانے میں ہم بات کر رہے ہیں جب فجر کی نماز کا لوگوں کا حال یہ ہے کہ فجر میں نماز پڑھنے والوں کی بڑی تعداد بھی، جو 4 نمازیں پڑھتے ہیں وہ فجر کی نماز معاذ اللہ قضا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ علماء اور صوفیاء نے تو رات پوری سونا، اس میں بھی اس کو بھی برا جانتے تھے کہ ہم پوری رات سوئے رہیں، تہجد ہی نہ پڑھیں، اٹھ کر کچھ بھی عبادت نہ کریں، اٹھ کر کچھ بھی تلاوت نہ کریں، اس کو بھی معیوب جانتے تھے۔ اور ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم فجر کو نہ پڑھنا بھی معیوب نہیں جانتے، فجر کی نماز قضا کر دینا یہ بھی ہمارے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی ہے۔ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں فجر کی نماز تھوڑی پیچھے آ جاتی ہے، 5، 5:15، 4:30، 4:45 اتنے بجے نماز ہوتی ہے، تو لوگوں کا بہانہ ہوتا ہے فجر بڑی جلدی ہو گئی ہے، فجر میں اٹھنے کے لیے جلدی اٹھنا پڑتا ہے۔ سردیاں آ جاتی ہیں
تو فجر کی نماز کافی دیر سے ہونے لگتی ہے، یوں گرمیوں کے مقابلے میں 6:30، 6:40، 6:45، 6:50 تک نماز ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے۔ تو لوگوں کا بہانہ یہ ہوتا ہے سردی بڑی ہے، اٹھ کر وضو کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ارے یہ سارے بہانے کیا اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جواب دے سکیں گے؟ کیا یہ بہانے قبر میں دے سکیں گے؟ کیا یہ بہانے محشر میں بنا سکیں گے؟ نہیں بنا سکیں گے۔ اس وقت کیا کریں گے؟ غور کیجئے اور ہمت کیجئے۔ اے کاش ہم مدنی انعامات کے عامل بن جائیں۔ مدنی انعامات پر عمل کرنے سے تہجد پڑھنے کا ذہن ملتا ہے، تہجد پڑھنے کا جذبہ ملتا ہے، اور رات میں قیام۔ اب مدنی انعامات میں یہ مدنی انعام بھی ہے کہ آپ نے کیا آج رات صلاۃ التوبہ پڑھی؟ کم از کم 2 رکعت نفل پڑھنے والے کو بھی علماء اکرام نے رات کے قیام کرنے والوں میں شمار کیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان بھی ملتا ہے کہ جو عشاء کے بعد کم از کم 2 رکعت نفل بھی پڑھے وہ بھی رات کے قیام کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اب یہ مدنی انعامات کے عاملین کو یہ بڑی اچھی ایک صورت ملتی ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی توفیق مل جاتی ہے، پھر زہ نصیب تہجد میں اٹھنے کا سلسلہ بنتا ہو۔ تو یہ مدنی انعامات الحمدللہ حقیقت میں مسلمان کو مسلمان بناتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے اس دور میں مدنی انعامات ایک بہت بڑا احسان کیا ہے امت پر کہ یہ ہمیں بطور سوالات اتنا آسان نیکیاں کرنے کا انداز عطا کر دیا ہے کہ ہمیں بڑے آسانی سے اپنا محاسبہ کیا جا سکتا ہے، محاسبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم خود سے سوالات کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ کیا میں نے آج یہ کام کیا، کیا میں نے آج یہ کام کیا، کیا آج میں اس سے بچا، کہ آج میں نے یہ کام چھوڑا کہ نہیں چھوڑا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، عبادات سے لے کر معاملات تک، معاملات سے لے کر اخلاقیات تک، اخلاقیات سے لے کر مہلکات تک، مہلکات سے منجیات، تمام وہ معاملات کہ جنہیں کرنا ہے اور جن سے بچنا ہے، ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک زبردست انداز میں جامع و مانع مدنی انعامات میں ہمیں ایک نیک بننے کا نسخہ امیر علیہ سنت نے عطا فرما دیا ہے۔ اور اس میں ایک معاملہ رات کی عبادت بھی ہے، تہجد بھی ہے، صلاۃ التوبہ پڑھنا بھی ہے، اور اس انداز سے اپنی رات کو گزارنا کہ جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارتے تھے، اس کا کچھ انداز، کوئی سیرت کا پہلو ہم بھی پالیں، اور جیسے اللہ والے راتیں گزارا کرتے تھے، اے کاش ہم بھی اپنی راتوں کو عبادت میں، اللہ کی یاد میں گزارنے والے بن جائیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا یافور رضا عطاری ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہم ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اشفاق بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مدنی انعامات کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ابھی چل رہے تھے۔ ہمارا جو موضوع تھا رات کی عبادت اور رات کے قیام کے حوالے سے، اگر دیکھا جائے تو اس میں جو مدنی انعامات کے عاملین ہیں ان کو بڑی سہولت ہوتی ہے، مدنی انعامات پر عمل انہیں یہ جذبہ دلاتا ہے کہ تہجد میں اٹھا جائے اور صلاۃ التوبہ بھی پڑھی جائے، اور اس انداز سے ذکر خداوندی میں رات کو کچھ نہ کچھ گزارنے کا ذہن بنتا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ثم بعد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ اب آج کل کے دور میں ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں معزز کہلائے، اور اس کے لیے وہ مال جمع کرتا ہے، اس کے لیے وہ عہدہ حاصل کرتا ہے، اس کے لیے وہ ڈگری حاصل کرتا ہے کہ معاشرے میں عزت بنے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ عزت والا ہوا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں تہجد کا ذہن دیا جاتا ہے، ہمیں نفل روزوں کا ذہن دیا جاتا ہے، مدنی انعامات کا ذہن دیا جاتا ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمارے سامنے کئی ایک مثالیں ہیں۔ خالی یہی نہیں کہ ذہن دیا جاتا ہے، نہ صحیح، ہمارے سامنے مثالیں ہیں، وہ افراد موجود ہیں کہ جو پہلے شاید 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، صحبت ملی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی باتیں سنی، انہوں نے مدنی مذاکرے سنے، مدنی چینل کو دیکھا، الحمدللہ وہ نہ صرف 5 نمازیں باجماعت پڑھنے والے بنے
بلکہ تہجد گزار بن گئے. الحمدللہ. اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو تہجد پڑھ رہے ہیں کیا بات ہے. کہ جن باتوں کو کتابوں میں لکھا گیا، جن باتوں کو حدیث میں بیان کیا گیا، دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس قادری صاحب امیر علیہ سنت نے اس کے اوپر لوگوں کو عامل بنا دیا، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وہ لوگ کر کے دکھا رہے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. کیا بات ہے. نوجوانوں میں یہ انقلاب سوچا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ آج دیکھ رہے ہیں امیر علیہ سنت کے فیضان کی بدولت. اور ماشاءاللہ. روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ تہجد کا عادی ہوگا بلا حساب کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور اچھا. تہجد کا عادی جو ہے یہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا رات کی عبادت کی بات ہو رہی ہے، ویسے ایک جو کلچر ہے نا باب المدینہ میں بھی اور اب مرکز الاولیاء میں بھی سنا ہے، اور بھی بڑے شہروں میں رات دیر تک جاگنے اور دیر گئے تک کی ایک عادت بنتی جا رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ عشاء کے بعد لوگ سو جایا کرتے تھے، اور چاہے کتنی بھی مطلب ماڈرن فیملی ہو، رات جاگنے کا کوئی تصور نہیں ہوا کرتا تھا. اب یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ دیر تک جاگنا اور کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کرنا، مگر وہ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جو یا تو فضولیات میں ہیں یا گناہوں کے کام ہیں. یہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھو اپنی زندگی ضائع کرنے والا کام ہے کہ آپ رات کو جاگ رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، کسی سے آپ بزنس نہیں کر سکتے، کسی سے اقتباس فیض نہیں کر سکتے، آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، بس گھومتے پھرتے یاری دوستی جاگ رہے ہیں، خام پہ جاگ رہے ہیں. جن لوگوں سے ساری دنیا کے اندر نظام ہے، دوسرے ملکوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، لوگ مغرب کے بعد کاروبار ختم کر دیتے ہیں، نوکریاں ختم کر دیتے ہیں. اور دوسرا اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو بجلی کا فقدان ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بجلی کم. اب جب 12 بجے کاروبار شروع کر کے رات کو 12 بجے ختم کرے، بجلی کہاں سے پوری ہوگی؟ ڈے لائٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی انرجی دی ہے، انرجی کا بہت بڑا سورس سورج ہے، ڈے لائٹ کو استعمال کہاں کر رہے ہیں ہم؟ پھر اس کے بعد رات کو جو کام کر رہے ہیں وہ ہم اکیلے ہیں، باقی ساری دنیا سو رہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ غور کیجئے کہ دن کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنی مخلوقات میں رزق تقسیم فرماتا ہے. اب رزق تقسیم ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ سے رزق تقسیم ہو رہا ہے مخلوق میں، اور بندہ سو رہا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ رات جو آگا تو میں دن سو رہا ہوں. اب جب دن کو سوئے گا تو لازمی بات ہے پھر اس کو وہ جو معاملات ہے برکت والے، آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ بے برکتی کا رونا رو رہے ہیں کہ جی ہمارے رزق میں تنگی ہے، اور جی ہمارے دل زیادہ آ گیا، ہمارے گھر میں وہ فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں بیماری آ گئی، پیسے پورے نہیں ہو رہے. وجہ کیا ہے؟ آج ہم اپنے معمولات پہ غور کریں. دیر تک سونا صبح یہ رزق میں تنگی لاتا ہے. صحیح. بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ. اگر مدنی انعامات پر عمل ہم کرنا شروع کر دیں، مدنی انعامات میں یہ بھی ہے کہ رات کے عشاء کے 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر جانا، گھر والوں کو بھی ٹائم دینا، ان کے اپنے حقوق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا معاشرے کا شریف بندہ بھی کہلاتا ہے. تو اپنے معمولات میں اس کو بھی شامل کرنا چاہیے. پھر کچھ نہ کچھ ذکر خداوندی، تلاوت کلام پاک. اگر آپ کو بہت جلدی نیند نہیں بھی آتی ہے، آپ کچھ نہ کچھ دین کا کام کریں، مدنی چینل دیکھ لیں، مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، اور اس طرح سے عاشقان رسول بزرگوں کی صحبتیں پاتے ہیں. لیکن جو بھی کریں اس انداز سے ہو کہ کم از کم تہجد میں اٹھنے کا کوئی ذہن بنائیں، ورنہ ایٹ لیسٹ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی جو ترکیب ہے وہ تو بہت ضروری ہے. روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر فجر بھی باجماعت پڑھ لے تو اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. واہ. تو کوشش کرنی چاہیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات میں فرمایا ہے کہ عشاء کے 2 گھنٹے بعد آپ گھر چلے جائیں. اور جو آپ نے فرمایا کہ جب نیند نہیں بھی آتی، نہیں اگر آپ فجر کے بعد نہ سوئیں، ایک بھی نہ سوئیں، اچھا، تو اگلے دن آٹومیٹک عشاء کے بعد اسی دن آپ کو سیم ڈے عشاء کے بعد جاگ نہیں سکیں گے آپ. صحیح. جس طرح رات کو نیند نہیں آتی، فجر کے بعد اسی طرح بہت زیادہ نیند آتی ہے. تو ایک دن اگر نہیں سوئے فجر کے بعد، ایک دن نہ سوئیں، تو اس دن عشاء کے بعد آپ جاگ نہیں سکیں گے. صحیح. فجر میں جو نمازوں کا اور مسجدوں کا حال ہے، یا پھر بھائی دل خون کے آنسو بعض اوقات جو ہے رونے لگتا ہے عاشقان رسول کا کہ یہ ہو کیا گیا ہے قوم کو. ویلیو پر ہے نا، آپ نے آفس کو ویلیو دی ہے، کاروبار کو ویلیو دی ہے، تو فوگ ہے، اسموگ ہے، یا رین ہے، اولے برس رہے ہیں، آپ نے آفس جانا ہے، دکان کھولنی ہے، وہی جس نے 7 بجے کھولنی ہے وہ 7 بجے کھولے گا. لیکن وہی ویلیو نہیں دے رہے جب نماز کو، مسجد کو، عبادت کو، تو پھر وہی سوئے پڑے. اب ویلیو دینے کے لیے میں منہاج العابدین سے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کیا ہے اس کو میں کچھ عرض کرتا ہوں. تقویٰ
یعنی گناہوں سے پرہیز کرنا، نیکیاں کرنا، تہجد پڑھنا، نفل روزے رکھنا، سچ بولنا، جو میرے سنت دامت برکات العالیہ مدنی انعامات کے ذریعے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقویٰ ایک نادر خزانہ ہے. اگر تم اس خزانے کو پا لینے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اس میں بیش قیمت موتی اور جواہرات ملیں گے. علم اور روحانی دولت کا بہت بڑا خزانہ آپ آئے گا. رزق کریم تمہارے ہاتھ آئے گا، تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے، بہت بڑی غنیمت پالو گے اور ملک عظیم یعنی جنت کے مالک بن جاؤ گے. یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیت تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں. تم ذرا قرآن حکیم میں غور کرو. کہیں ارشاد فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہر قسم کی خیر و برکت کے مالک بن جاؤ گے. کہیں تقوی اختیار کرنے پر اجر و ثواب کے وعدے فرمائے گئے اور کہیں فرمایا گیا سعادت کا ذریعہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا ہے. اب مدنی انعامات امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے جو عطا فرمائے وہ کس لیے ہے کہ ہم تقوی پرہیزگاری اختیار کریں. صحیح. اب آپ نے جو فرمایا وہ یہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہر قسم کی خیر و برکت کے مالک بن جاؤ گے. اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے ہر قسم کی خیر و برکت کے مالک بن جاؤ گے. اب رزق ملے گا، اولاد ملے گی، نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا عطا فرمائے. صحیح. اللہ کرے یہ ہمارا دین بن جائے. آمین آمین. ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں رکن شورا سے مل رہے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلامی کی سینٹرل کمیٹی، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا یافور رضا عطاری ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود تھے. بڑی پیارے مدنی پھول مدنی انعامات کے حوالے سے آپ نے دیے اور کچھ اشعار نعت شریف کے شامل کرتے ہیں اپنے سلسلے میں. آئیے کچھ اشعار نعت شریف کے سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، بہار لوٹے گے غم کرم کی، بہار لوٹے گے غم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ ان کے جیسا سخی گئے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی گئے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی گئے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی گئے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی گئے کوئی. وہ بے نوا کو ہر جگہ سے، وہ بے نوا کو ہر جگہ سے نوازتے گئے بلا بلا کر، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا. ہمارے
عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں۔ خطائیں میری چھپا چھپا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا خالد، قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر۔ ماشاءاللہ مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک مدینے والے کے صدقے ہماری زندگیاں باغ و بہار بنا دے اور ہم نیک بن جائیں۔ ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر۔ یہ وہ آنکھیں تھیں کہ جن آنکھوں نے اللہ پاک کے جلوے دیکھے اور اللہ پاک کی زیارت، اللہ پاک کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا، اور وہ آنکھیں ہم گناہ گار امتیوں کے لیے آنسو بھی بہایا کرتی تھیں۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں نا، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں۔ یہ دریا بہتے رہے اور دریا بہاتے بھی جائیں گے۔ جب محشر کا دن ہوگا ہم گناہ گاروں کے لیے یہ آنسو بہتے ہوں گے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا منظر ہوگا، دل نہ نکل آئے اس منظر پر۔ اعلیٰ حضرت کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ہم گناہ گاروں کا ایسا سہارا ہے کہ آپ کے سہارے پر ہمیں ناز ہے اور بھروسہ ہے۔ اللہ پاک یہ نسبت قائم رکھے۔ کچھ کالز شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کالز دیجیے۔ حضور سیف اللہ بھائی بکر سے بول رہا ہوں، رحمت للعالمین سلسلہ بڑا مزہ آ رہا ہے اس کو دیکھ کر، اور انشاءاللہ جو ہے نا خاص بھائی کی باتیں جو ہے نا ہمارے دل میں اس طرح گھر کر رہی ہیں کہ بڑا ہی کہتا ہے انسان کے بس مدنی چینل کو دیکھتے دیکھتے رہ جائے۔ اور میری عرض یہ ہے کہ اگر اشفاق بھائی کو کہیں نا، یہ صبح کو ہم جو ہے نا صدائے مدینہ لگاتے ہیں، یہ صدائے مدینہ دورات ہے تو بڑی مہربانی ہوگی حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، اور جس طرح آپ مدنی چینل دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، مدنی چینل کو سراہ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں اور محلے میں بھی خوب مدنی چینل کو عام کریں، اور اپنے کیبل والے سے جو بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں سلسلہ ہوتا ہے، دنیا بھر کے عاشقان رسول، ایک ذمہ داری کم از کم آپ اپنے ذمہ لیں کہ مدنی چینل کو عام کرنا ہے۔ مدنی چینل آپ دکھائیں گے، آپ اپنے محلے میں، علاقوں میں، دوستوں میں آپ اس کی دعوت دیا کریں، دیتے رہا کریں۔ ہم ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں اپنے دوستوں میں کرتے ہی ہیں، سراؤنڈنگز میں کرتے ہیں۔ مدنی چینل کی جو دعوت ہے نا، یہاں پہ رکھیں آپ۔ جب موقع ملے، جس کو موقع ملے، آپ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو یہ بھی کہہ دے ہمارے تو آتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کا دوسرا کام بھی شروع ہوگا کہ بھائی کیوں نہیں آتا، میں کوشش کروں کہ یہ پہنچے۔ مدنی چینل آپ نے جس کے گھر پہ لگوا دیا، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بہت ساری بھلائیاں اس کے گھر میں جیسے آپ نے داخل کروا دی، اور وہ آپ کا ممنون رہے گا۔ ہو سکتا ہے زندگی بھر کا آپ کا وہ احسان مند رہے کہ یار آپ نے اتنا اچھا
مجھے مشورہ دیا، اتنا اچھا مدنی چینل آپ نے میرے گھر میں آن کروا دیا، مجھے بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں، اور تربیت بھی یہ کرتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے، دین بھی سکھاتا ہے، ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے۔ یہ مدنی چینل الحمدللہ 100% خالص اسلامی چینل ہمارے گھر میں جب سے آیا ہے، رونقیں آ گئی ہیں۔ تو یہ آپ مدنی کام ایک کریں کہ جس طرح آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ بھی دوسروں کے گھروں میں اس مدنی چینل کو آن کروائیں، اور آپ کے توسط سے یہ بات تمام عاشقان رسول کو میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ صدائے مدینہ کا آپ نے فرمایا، بالکل یہ بھی بہت اہم مدنی کام ہے، اور الحمدللہ عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد دنیا بھر میں فجر کی نماز کے لیے جگاتی ہے، جس کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں صدائے مدینہ لگانا کہتے ہیں۔ دراصل یہ صدا ہوتی ہے جو ایک نارمل آواز میں لگاتے ہوئے ہمیں مسجد تک جانا ہوتا ہے۔ اب آپ چاہے یہ موٹر سائیکل پر جاتے جاتے سلو چلتے ہوئے آپ صدائے مدینہ لگا دیں، یا پیدل چلتے ہوئے یا سائیکل پر، جس طرح سہولت ہو آپ صدائے مدینہ ایک نارمل آواز میں آپ لگاتے ہوئے جائیں کہ عاشقان رسول جو ہیں وہ اٹھ جائیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو بڑی برکتیں اس کی ملیں گی۔ اور نماز فجر کے لیے جگانا تو سنت بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے غلاموں کو اٹھایا کرتے تھے، اور غلاموں کی قسمت جگایا کرتے تھے، انہیں بھی جگایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی صدائے مدینہ لگانے کی ترکیب بنانی چاہیے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا سلسلہ ہے رحمت للعالمین۔ میں ہند کے سر ویراول سے جاوید عرض کر رہا ہوں۔ اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ جو مدینے کے وسائل نہ رکھتا ہو اور واقعی اس کے پاس کچھ ہوئی نہیں، لیکن پھر بھی مدینے کی آرزو ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ ذرا بتا دے۔ ہائے کیا بات کی آپ نے۔ مدینے کی بات ہو تو دل کے تار چھڑ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا نا، کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ مدینے جانے کے لیے کس نے کہا کہ اسباب ہی چاہیے ہوتے ہیں؟ اسباب بلاتے جو ہے نا وہی کروا دیتے ہیں۔ بڑے بڑے غربا کو دیکھا ہے کہ وہ مدینے میں جا کر بستر لگائے، بستر جمائے پڑے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے بڑے مالدار، بعض اوقات تو عرب شریف میں رہنے والے ایسے لوگ دیکھے 20 سال ہو گئے، دوسرے شہر میں ہے، جدہ میں ہے، مدینہ شریف جانے کی توفیق نہیں ملی انہیں۔ تو یہ حقیقت میں بلاوے کی باتیں ہیں، جن پر کرم ہوتا ہے انہیں بلاتے ہیں، اور جسے بلاتے ہیں اس کی بگڑی بناتے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، بلاتے ہیں اسی کو جس کی قسمت وہ جگاتے ہیں، بلاتے ہیں اسی کو جس کی قسمت وہ جگاتے ہیں، کمر بندھنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ تو قسمت کا کھلنا ہے جب مدینے کو رخت سفر باندھا جاتا ہے اور جسے بلاوا ملتا ہے۔ تو بس بلاوے کے لیے تڑپ ہونی چاہیے، دعا کرتے رہیں، اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ میرے ایک دوست بتا رہے تھے، ان کے دکان پر ایسا ہوا اسی سال کہ ایک صاحب تشریف لائے، وہ واچز کا کام کرتے ہیں، رسٹ واچز، گھڑی کا ان کا بزنس ہے۔ تو حسنین بھائی یہ ہوا کہ وہ کوئی صاحب آئے، گھڑی وغیرہ بنوانی تھی یا گھڑی انہیں چاہیے تھی، وہ گھڑی لینے کے لیے انہوں نے کوئی پسند کر رہے تھے، 2-3 گھڑیاں دیکھی۔ باتوں میں وہ جو آنر تھے ان سے کہا کہ یار ایک اور پریشانی میں بھی میں پھنسا ہوا ہوں، ذرا کوئی تدبیر ہو تو، کوئی حل ہو تو مجھے بتائیے گا۔ وہ بتا رہے تھے کچھ یوں کہ کہنے لگے کہ میں پریشان ہوں، میں ٹریول کا کام بھی کرتا ہوں اور حج پر لوگوں کو بھیجتا ہوں۔ تو ایک صاحب جو تھے وہ حج بدل کے لیے مجھے کچھ رقم دے گئے تھے، اور ان کا حج بدل کروانا تھا، اور کسی شخص کو جس کو بھیجنا تھا وہ جو ہے نا اچانک بیمار ہو گیا ہے، اور ایسا بیمار ہوا ہے کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ تم سفر نہیں کر سکتے ہو۔ اب بھائی صاحب کوئی بندہ ہو تو بتائیے جس کو میں حج پہ بھیج سکوں اس کی جگہ پر۔ تو انہی کی دکان کا ایک ملازم تھا، 10-12 ہزار روپے کی نوکری پہ کام کرتا تھا۔ انہوں نے کہا اس کو بھیج دو نا، یہ ہے حج کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تیار ہے، چلو بھائی اس کو لیا۔ پتہ چلا 3-4 دن میں اس دیوانے غریب کا حج کا ویزا بھی لگ گیا، سب چیزیں ہو گئی، اور ماشاءاللہ اس سال وہ حاجی بن کر آ گیا، ترکیب بن گئے اس کی۔ اور جو بھی شرعی معاملات تھے انہوں نے پوچھ کر مفتیان کرام سے آگے ترکیب اس کی بنائی کہ وہ کس طرح حج بدل کرنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آقا بلاتے ہیں تو بگڑی بن جاتی ہے، بلاوا آ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مدینے کا دیوانہ رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین،
یا رحمت للعالمین